اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی اللہ کے کرم سے اور اللہ کی توفیق سے ہدایہ شریف کا سبق شروع کیا ہے، اور یہ جو باب ہے اس کے اندر حیض اور نفاس کے باب ہیں۔ باب الحیض والاستحاضہ، یعنی باب حیض اور استحاضہ کے ان کے بارے میں کہ کن صورتوں کے اندر عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور کن صورتوں میں عورت کو نماز نہیں پڑھنی ہے، کن صورتوں میں نماز معاف ہے اور کن صورتوں میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو آئے ذرا دیکھیں، اقل حیضی ثلاثۃ ایام ولیالھا وما نقضا ومن ذلک هو استحاضۃ بقولہ علیہ السلام اقل حیض للجاریۃ بکری والسیب ثلاثۃ ایام ولیالھا اکثرہ عشرہ ایام وهو حجۃ علی الشافعی فی تقدیر اليوم واللیل عن ابن یوسف انہ یومین واکثر من یوم وثلاث اقامۃ لی اکثر مقام لکلہ قلنا ھذا ناقض عن تقدیر الشرع۔ اب یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حیض کی جو مدت ہے وہ کم سے کم جو ہے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، کم سے کم اس کی مدت جو ہے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی مدت جو ہے 10 دن ہے۔ اور اس پر یہ جو مدت ہے اس کے مدت ہونے پر دلیل کیا ہے، اور وہ دلیل جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جاریہ اور باقرہ اور سیبہ کی حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، اور اکثرہم ایامہ، اور یہ حجت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 1 دن اور 1 رات، کم سے کم 1 دن اور 1 رات، اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ۔ امام شافعی کے نزدیک 1 دن اور 1 رات، اور امام یوسف کے نزدیک 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن کا جو حصہ اکثر حصہ، وہ دلیل کے جو معاملہ کہا گیا کہ اکثر جو ہوتا ہے وہ کل کے حکم کے قائم، اکثر جو ہوتا ہے وہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے، جو چیز اکثر میں ہو اس کا حکم کل کے برابر ہوتا ہے، تو وہ کل کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو اب 2 دن کے بعد تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے تو گویا 3 دن ہے تو حیض ہو گیا۔ تو اب یہ ان کی دلیل ہے، اور امام شافعی جو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کم سے کم جو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے 15 دن ہے امام شافعی۔ اب وہ جو دلیل دیتے ہیں موطا امام مالک کی دلیل دیتے ہیں، اور موطا مالک کے اندر جو بات ہے اس کو استدلال کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ بھئی خبر واحد ہے، اور ایک طرف خبر واحد ہو اور ایک طرف خبر مشہور ہو، تو خبر واحد سے خبر مشہور پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، جو اس سے زیادہ ہے وہ زوائد استحاضہ، جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے، وہ حجت علی شافعی، اور امام شافعی کی اس کے خلاف حجت ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں بِخَمْسَةِ عَشَرَ یومین، وہ فرماتے ہیں کہ کم اکثر جو مدت ہے وہ 15 دن ہے، وہی دلیل جو موطا مالک کی دلیل دیتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے خبر مشہور پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو آداب آ رہے ہیں کہ ما تراؤ مرۃ من عمرتی و سفراتی۔ اب یہاں پر حیض کی جو معاملات ہیں وہ حیض کے 6 رنگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سیاہ، سرخ، زرد، گدلا، سبز رنگ اور منڈلا۔ اب اس کے رنگ جو ہیں، یہ جو رنگ ہے اس کے رنگ میں کہا کہ ما تراؤ مرۃ، جب عورت دیکھے، جس عورت کا رنگ سرخ ہو تو اب یا زرد ہو یا گدلا ہو، یہ سارے جو ہیں حیض میں شامل ہوں گے، یعنی کہ وہ چاہے سرخ ہو دیکھے یا گدلا پن دیکھے، جس طرح کا بھی دیکھے وہ حیض ہی میں شامل ہوں گے۔ تو اب یہاں تک کہ حتی ترا بیددا حالسا، یہاں تک کہ سفید خون کو دیکھ لے۔ اب یہ جو سفید خون کو دیکھ لے یہ دلیل ان کی، یعنی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل دیتے ہیں۔
بات یہ کہ حیضہ ایام میں سرخ ہون یا جس رنگ کا بھی ہون ہے سب حیض ہی میں شامل ہوں گے، یہاں تک کہ حالستاً سفید رطوبت آنے لگے۔ صاحب کتاب نے حالستاً سیاہ رنگ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کے حیض ہونے میں کوئی اشکال نہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب حیض کا خون آتا ہے تو وہ سیاہ ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے، نیز سر رنگ کے خون کا جو حیض ہونا ظاہر ہوتا ہے وہ خون کا اصلی رنگ ہوتا ہے، یعنی گھارا جو ہوتا ہے وہ خون کا اصلی رنگ ہے، اور جو مرنے پن کا رنگ ہے وہ رنگ سر رنگ کے قریب قریب ہوتا ہے لیکن اصل سرخ نہیں ہوتا ہے۔ اب رہا کہ جو گدنے رنگ کا جو خون ہوگا وہ حیض ہے طرفین کے نزدیک، اول وہ حیض دیکھا جائے گا آخری ایام میں۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ گدلا کا رنگ حیض نہیں ہوگا۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ رحم کا خون میں عادت یہ ہے کہ پہلے صاف رنگ کا خون آتا ہے اور پھر گدلا خون آتا ہے، تو جب کہ پہلے گدلے رنگ کا خون نکلے تو معلوم ہو کہ یہ خون رحم سے نہیں ہے، لیکن پہلے خون جو آتا ہے وہ صاف آتا ہے، بعد میں گدلا پن آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کے اندر کنویں کے آپ یا گڑھے کے اندر سوراخ کرتے ہیں، تو سوراخ کرنے کے بعد اس کے پہلے جو پانی نکلے گا، پہلے جو اس میں سے پانی آئے گا تو اس میں مٹی کا آثار نمودار ہوتے ہیں، تو گویا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ رنگ اس کا تبدیل ہے، وہ تو اس کا اثر جو ہے اس منڈلا پن کا وہ اس کے اندر جو سوراخ کی اس کی وجہ سے ہے، گویا اس کی وجہ سے ہے۔ تو امام حضرت عائشہ صدیقہ نے حالتاً حیض کے علاوہ سب قرار، حضرت عائشہ صدیقہ نے حالتاً سفید خون کے علاوہ سب کو حیض قرار دیا ہے، اور اس پر دلیل موطا امام مالک کی روایت ہے جس کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی آزاد کردہ باندیاں تھیں، وہ ان سے روایت فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے پاس ڈبیاں بیچتی تھی اور جن میں حیض کے رنگ اور سر رنگ کے آلودہ وغیرہ اس میں خون رکھا کرتے تھے، اور وہ عورتیں یعنی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال پوچھا کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ بیضا یعنی سفید خون نہ دیکھ لو۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سفید رنگ کے علاوہ تمام رنگ کا خون ہے۔ اب یہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اور سرکار اور فرمایا کہ جب پہلے جو خون آتا ہے، جب پہلے خون آتا ہے تو رحم کا منہ ٹھنڈیلا ہوتا ہے، یعنی پہلے رحم سے پہلے جو اس کا منہ ہوتا ہے بند ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد حیض آتا ہے تو منہ کھل جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گھڑے کے پینڈے میں سوراخ کیا جائے، تو سوراخ کرنے سے پہلے جب میں سوراخ کیا جائے گا تو اس کے اندر ساتھ مٹی کی آزمیدش بھی ہوگی، تو اب وہ اگر پھر بھی اگر کسی کو سبز خون آتا ہے تو فرمایا کہ یہ ذوات حیض ہی سے ہیں، پھر وہ حیض کے ایام میں اس کو اگر خون آ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ سب خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو محمول کیا جائے گا یحملو علی الفزادی غذائی، اس کو فزاد غذا پر معمول کیا جائے گا، یعنی یہ نظام جو گڑبڑ خرابی ہے یہ خوراک کی وجہ سے ہے، یعنی جیسی خوراک کھائیں گے ویسا ہی حیض آئے گا، تو یہ جو اس کی رنگت بدلی ہے سبز، یہ اس کی خوراک کے نظام کی وجہ سے فساد آیا۔ تو اگر بوڑھی عورت سبز رنگ کے علاوہ کوئی خون نہیں دیتی تو فرمایا کہ یہ رحم کی خرابی کی وجہ پر معمول کیا جائے گا اور حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اب یہاں پر دلیل یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے حیض جو ہے، حیض کے اندر جو عورت ہے وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی اور روزوں کی قضا کرے گی۔ اب اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جب مناظرہ ہوا تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے شریعت کو عقل پہ تولتے ہیں اور قیاس رأی سے کام لیتے ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عقل پہ تولا جاتا تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزوں کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اس کا تعلق تو روزانہ 5 وقت ہے، اور نماز کا ذکر پہلے ہے اور روزوں کا ذکر بعد میں، واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو، پھر اس کے بعد آگے جو روزے کا معاملہ ہے، تو اس کی فرض جو نماز ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو جس کی اہمیت زیادہ ہو تو اس کی قضا کرنی،
اس کی بھی قضا کرنی چاہیے نا. تو روزوں کی بانسبت اس کے نماز کی اہمیت کم ہے، تو کم والے کو قضا کیا جا رہا ہے اور جس کی ہمیں زیادہ ہے اس کو معافی ہے. تو قیاس کی بنا ہم نے قیاس یہی چاہتا ہے، لیکن قیاس پر نہیں دیکھا. شریعت کے اندر ہم نے قیاس کو نہیں دیکھا. جب شریعت میں شارع اسلام یعنی سرکار اسلام صاحب نے منع فرما دیا، اور یہ بھی اس لیے کہ عورت خرچ میں پڑ جائے گی. اسلام کے اندر بہت آسانی ہے. اگر ایسا کر دیا جاتا کہ عورت ہر حیض کے ایام میں نماز بھی قضا کرتی تو کم سے کم اس کی مدت تو 10 دن ہے. اب 10 دن اس کو حیض آ رہا ہے، اس دن میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، تو گویا اس کے باقی کے دن 20 دن رہے. اب 20 دن کے اندر 20 دن کی نمازیں پڑھنی ہے اور 10 دن کی قضا بھی پڑھنی ہے. ابھی اس کی نمازیں پچھلی قضا نہیں ہوگی، اس کو پھر ڈیٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو اب اس میں حرج لازم آئے گا، اور شریعت کے اندر آسانی ہے. تو آسانی ہے تو اس لیے اس کو حرج کے میں بتلا کی وجہ سے اسے کہا کہ نمازوں کی چھٹی ہے. لیکن یہ بات ہے، اس لیے فقہا نے لکھا کہ بھئی نماز کے ٹائم وہ نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن نماز کے ٹائم ذکر ذکار کرے تاکہ اس کو نماز کی عادت رہے. اگر آپ بچہ ایک ریگولر بھی سبق پڑھتا ہے اور 10 دن نہ پڑھے، 4 دن نہ پڑھے، تو اس کے بعد دوبارہ اس کو پڑھتے وقت سستی پڑ جاتی ہے. تو نماز کے ایام میں وہ ذکر ذکار کرے، لیکن نماز تو نہیں پڑھ سکتی. تسبیحات پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے اسماء گرامی کا ذکر کرے تاکہ اس کی زبان ذکر سے تر رہے اور نماز کی عادت اس کو باقی رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور تاکہ بعد میں جب اس کو اتنے دنوں کے بعد نماز پڑھنی پڑے تو اس کو مشکل نہ، اس کی طبیعت میں مشکل نہ آئے. تو رمضان کی قضا ہے، رمضان کی قضا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے، رمضان کے روزوں کی قضا ہے، وہ تو سال بعد آتی ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سال کے بعد 30 دنوں کے بعد رکھنے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اس میں حرج ہے، نماز میں حرج ہے، اس لیے اس کی معافی. اور آخری بات جو ہے، لا تدخلوا مسجد، اور نہیں داخل ہوگی حیضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی، اور قضا جنبو، اور جنبی بھی مسجد میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل سرکار نے فرمایا کہ میں حیض اور جنبی کو مسجد میں آنے کے لیے حلال نہیں رکھتا ہوں. اب یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی کے خلاف حجت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھئی جنبی جو شخص ہے اور وہ مسجد میں گزر سکتا ہے، مسجد کے اندر گزرنے، مسجد کے اندر راہ گیری ہے، راستہ ہے تو راہ سے گزر سکتا ہے. اور وہ آیت فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب جو نشے کی حالت میں، وہ نماز کے قریب تو نہیں جائے گا، نماز تو نہیں پڑھے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس حالت میں وہ مسجد کے راہ کے راستے سے بھی نہ گزرے، تو یہ تو معنی نہیں ہے. تو اب اس پر وہ قیاس کرتے ہیں کہ رویا کے جنبی جو ہے مسجد سے گزر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور سرکار اسلام نے جب ایسا معاملہ ہوا، مسجد نبی کے جو دروازے، جن کے دروازے مسجد نبی سے نکلتے تھے، گزرتے تھے، مسجد نبی کے ساتھ ہی جو گھر تھے، ان گھروں کے دروازے مسجد کے ساتھ متصل تھے، تو سرکار نے اسلام نے ان دروازوں کو ختم کروایا اور فرمایا کہ یہ گھر، ان کو دروازوں ختم کیے جائیں، اس لیے کہ مسجد پاک ہے، اس میں حیض نفاس والی عورتیں کا پھر گزر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے دروازوں کو سرکار اسلام نے بند فرمایا. الا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آج بھی سارے مسجد نبی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق کا دروازہ آج بھی کھلا رہتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں بند ہوگا تو نہیں بند ہوا، آج تک بند نہیں ہوا. تو گویا اب اس پر یہ ہوا. تو گویا اب آگے جو معاملہ ہے، طواف خانہ کعبہ کا نہیں کرنا، کیونکہ طواف جو ہوتا ہے، لا تطوفوا بالبیت، ہی طواف نہیں کرنا خانہ کعبے کا، فإن طواف فی المسجد، اس لیے طواف بھی مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر جنبی اور حیض نے جانا نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بھی وہ نہیں کر سکتا. اور اس پر بہت سی دلائل آتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے، کیونکہ طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے. اللہ حضور کے نعل پاک صدقہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کرنا ہے. یہ ہدایہ شریف کا جو سبق ہے، بڑی کاوش اور بڑی محنت سے یاد کیا جا رہا ہے. اللہ حضور کے نعل پاک صدقہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.